علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں سے رپورٹ کریں ہمارے نمائندے یاسر مالک۔ عمران خان شہباز شریف کی طرح جہانگیر ترین کو اندر کرنا چاہتے ہیں۔ آسما شیرازی کا کہنا تھا کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو اس میں حکومتی بینچز سے بھی ایک بڑی تعداد عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت میں دستخط کر دے گی، تو حکومت کے لیے صورتحال انتہائی بری ہو جائے گی۔ اس وقت خطرہ تحریک انصاف کو اندر سے ہے، اور جمعرات کو جو کارکردگی رپورٹ دکھائی گئی ہے، اس کے بعد خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ نون لیگ میں اس وقت ایک اطمینان کسی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف بھی کافی حد تک مطمئن نظر آ رہے ہیں، امپائر نیوٹرل رہے گا۔ آصف زرداری کا ایک حال یہ ہے کہ وہ اطمینان کا سمندر بنے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی بڑی حد تک مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان شہباز شریف کی طرح جہانگیر ترین کو اندر کرنا چاہتے ہیں، تاہم وہ باہر پھر رہے ہیں اور ان کا جہاز بھی ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ اس مرتبہ جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی رازداری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو بھی ملاقات میں، معاملات میں اور اپنے قریبی ساتھی سے بھی شیئر نہیں کیے جا رہے۔ عدم اعتماد میں مذاق نہیں ہوتا، اس میں بہت جوڑ توڑ ہوتے ہیں، معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ حکومت کی صفوں میں اس وقت جو کھلبلی اور بے چینی ہے، وہ بھی اسی بات کی غماز ہے، اور اب تو انہوں نے ایوارڈ بھی تقسیم کر دیے، اور ایوارڈ ہمیشہ اختتام پر ہی دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید گیم از اوور۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدارانہ ہونے کی ثبوت اور علامت ہے، جس میں ایک فیصل وارڈا کے خلاف فیصلہ۔ اس وقت حکومتی صفوں میں بہت بے چینی پائی جا رہی ہے، جبکہ موجودہ صورتحال میں جہانگیر ترین ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس پارٹی کے اندر سب کو ہی آگاہی آدھے سے زیادہ لوگوں کا لالچ دے کر یا پھر جبر کے ذریعے لایا گیا ہے، اور یہ سب ہی جہانگیر ترین کے ذریعے آئے تھے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ جہانگیر ترین کو وہ ان کے بیٹے سمیت جیل کے اندر کر دیں، تاہم عمران خان کی خواہش کے باوجود جہانگیر ترین کا طیارہ آج بھی ادھر ادھر پرواز کر رہا ہے، اور جو لوگ جہانگیر ترین اپنے طیارے میں بٹھا کر لائے تھے تو وہ ان کو اسی جہاز میں واپس بھی کہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے وزراء کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی کارکردگی ہے جس میں مراد سعید اور اسد عمر تو اوپر آ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے دفاع کے منسٹری ہے، کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، لیکن یہاں تو منسٹری کو ٹاپ 10 میں بھی جگہ نہیں مل پاتی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ بھرے بیٹھے ہیں۔ اس وقت سنجیدہ کوشش نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری لاہور پہنچے اور شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی۔ اگر وہ سنجیدہ نہیں ہوتے تو نہ لاہور جاتے اور نہ ہی ماڈل ٹاؤن کا کھانا کھاتے۔ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تاہم یہ بات واضح ہے کہ تمام فیصلے اس میٹنگ میں ضرور ہوئے، جس میں اتفاق ہوا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے گا۔ اس مرتبہ گیم بالکل مختلف ہے، ایک عوامی دباؤ ہے جو کہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔